مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه إلى الله بعد طعامك وشرابك لم يتسنه فأماته الله 100 عام إلى حمارك ثم بعثه ولنجعلك قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض كيف ننشزها ثم نكسوها لحما قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم كل شيء وانظر إلى حمارك ولنجعلك صدق الله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما یا اسی طرح اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا قال أعلم جو ایک بستی کے پاس سے گزرا جس جس کے مکانات اپنی چھتوں کے بل گر پڑے تھے. یہ حال صدق اللہ اس بستی کو اس کی ویرانی کے بعد کس طرح دوبارہ آباد کرے گا. یا اسی طرح اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا اسی جگہ اس کی روح قبض کر لی جو ایک بستی کے پاس سے 100 برس تک اس کو اس کے مکانات اپنی چھتوں کے بل جلا اٹھایا اور یہ حال دیکھ کر اس نے کہا تک اس حالت میں رہے اس بستی کو کیا کہ ایک دن اس کی ویرانی کے بعد کس طرح دوبارہ آباد فرمایا نہیں بلکہ تم 100 برس پڑے رہے اسی جگہ اس ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو تو دیکھو 100 برس تک اس کو مدت میں سری تک ملا اٹھایا اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہڈیوں کا ڈھیر ہے اس حالت میں رہے. مقصود اس سے یہ ہے کہ ایک دن کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائے فرمایا نہیں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو 100 برس پڑے رہے جوڑ ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کا جامہ پہناتے ہیں اتنی مدت میں جب اس شخص سری تک نہیں کھل گئی اور اپنے گھوڑے کو دیکھو میں یقین رکھتا ڈھیر ہے اللہ ہر چیز پر اس سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں. ایک آیت کریمہ گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح ان کو جوڑتے ہیں 259 میں اور ان پر گوشت کا جامہ پہناتے ہیں. بس جب اس شخص واقعہ کو بیان فرما رہا ہے اس سے پہلے ایک آیت تھا کہ میں یقین ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ تھا اور ان کے بارے میں فرمایا. دیکھیے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ شخص کی حالت پر غور نہیں کیا آپ نے محبوب آیت نمبر 259 میں اللہ نے ان کو سلطنت دی. اللہ تعالی یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے واقعہ کو بیان فرما رہا ہے. اس سے پہلے ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس شخص رب حالت پر غور نہیں کیا اور نے محض وحدانیت پر سبب سے کہ اللہ نے تم سلطنت دے رکھی تھی. ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار نہیں مانتے ہیں انہوں نے جھگڑا کیا اختلاف اس طرح سے پھر نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے. کنعان آپ نے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کیا تھا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے رب ہونے اور زندگی کا اس کی وحدانیت پر اس نے کیا کیا جھگڑا کیا اور کہا کہ اپنے قید خانوں سے 2 قیدی کو بلایا چھوڑ دیے اور اس کو خدا نہیں مانتے سجدہ نہیں کرتے نافذ کر رہے تھے سولی پر اس کو چڑھانا تمہارا رب کون ہے. اس کو اس نے آپ نے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے مردوں کو مردہ کرتا ہے موت کرتا ہے قتل کرتا ہے موت اور زندگی کا کام تو میں بھی کرتا ہوں. تو اس نے کیا کیا گویا کہ میں بھی خدا ہوا نا قید خانوں سے 2 قیدی کو بلایا مان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سزا نافذ اپنی دوسری دلیل پیش پر جس کو چڑھانا تھا کہا کہ اس کو اس نے تمہارے عقل پر پڑتا ہے اس لیے تم نے اس بات کو سمجھا اور جس کی رہائی پھر آپ نے کہا کہ میرا خدا اللہ تو وہ ہے قتل کرو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں اگر واقعی میں خدا ہے کہ میں بھی خدا ہوا ڈال کر دکھا دے
تو پھر تم مجھے کیوں نہیں بتا؟ وہ حیران ہو گیا اور اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بدتر ہو گیا، دوسری دلیل پیش سے بننا پڑا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ کام ہمارے عقل پر پردہ ہے، اس لیے تم نے اس یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا، آپ نے کہا کہ میرا خدا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، معلوم تھا تو اگر واقعی میں خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر جلیل القدر اگر یہ دعا کرتے حیران ہو گیا اور اللہ فوراً حالت بالکل سورج کو پلٹا دے ہو گئی، کیونکہ آگ کا واقعہ پڑا دیکھ چکا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ کام مجھ سے آگ میں ڈالا نہیں، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ معلوم اس کو یقین تھا کہ نبی ہیں، جو بھی کہیں گے وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اسی لیے اس نے یہ سوال یہ دعا کر دیں گے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد آگ کا واقعہ تو دیکھ چکا تھا، عزیر علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم کو آگ میں ڈالا، بیان فرمایا کہ ابراہیم کی آگ سے واقعہ کیا تھا، اور صحیح جو ہے نکل کر کے کہ بیت المقدس معلوم اس کو یقین تھا جو شہر ہے جو بھی کہیں گے ہو جائے گا۔ اس وقت ایک بادشاہ تھا، اسی لیے بادشاہ یہ سوال نہیں دہرایا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں کیا اس شہر پر۔ یہاں پر اس کے بعد کی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کے گھروں کو توڑ پھوڑ ڈالا، واقعہ کیا تھا، ویرانیت آ گئی کہ بیت المقدس، تو حضرت عزیر کا بھی وہاں پر مکان تھا، اس وقت ان کے گھر والے بادشاہ تھا، پھر آپ جو ہے اس مقام سے گزرے، وہ بہت ظالم و شفاف دیکھا کہ یہ شہر تو ویران ہو گیا، اور شہر پر سے پہلے جب گئے تھے تو دیکھا تھا کہ بالکل آبادی ہے، شہر ہے، ہلاک کر دیا کی چیزیں ہیں، مارکیٹ بازار ہے، ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ ڈالا، سب بالکل، اور ویرانیت آ گئی، تہز نہز کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو حضرت عزیر کا بھی وہاں پر مکان تھا، کو تعجب ہوا، اور انہوں نے گھر والے تھے سوال کیا، آپ جو ہے اپنے مقام سے گزرے کہ ابھی اس تمام شہر یہ شہر تو ویران ہو چکا تھا، حالانکہ اس سے پہلے جب گئے تھے تو دیکھا تھا کہ بالکل دوبارہ شہر ہے، فرمائے طرح کی چیزیں ہیں، مارکیٹ بازار ہے، یہ حاضر اللہ، اب کچھ بھی نہیں ہے، سب بالکل اللہ اس بستی کو ایسے کر کے رکھ دیا۔ ویرانی کے بعد کس طرح سے چیزوں کو، حالتوں کو دیکھ کر ان کو تعجب ہوتا، اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ تو نبی ہے، نے آپ سے پوچھا، اور نبی کے دل میں اگر ایسے وسوسے یا ایسے خطرات ہے، سب لوگ اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا، جتنے تقویٰ ہوتا ہے آدم ہوتے ہیں، اللہ ان کو امتحان میں اسی کو اس کی ویرانی کے بعد کس طرح سے دوبارہ آباد فرمائے گا۔ جواب ان تو بہت جاہلوں سے امتحان نہیں ہوتا، فرمائے کہ یہ تو نبی ہے، اس ایمان اور نبی قدم ہوتے ہیں، دل میں اگر ایسے وسوسے یا ایسے خطرات ہو تو اللہ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حضرت عزیر نے جب یہ کہا تقی جتنے تقویٰ پر فائز ہوتا ہے، میں فرمایا اللہ ان کو امتحان بھی اسی پھر اس سختیوں کے ساتھ لیتا ہے۔ وہی ایک ٹیلا جواب جاہلوں سے امتحان نہیں ہوتا، حجت پر اس ایمان پر ثابت قدم ہوتے ہیں، انہیں کے ساتھ جو ازواج جو کھانے کی چیزیں تھی، انگور کا رس تھا، تو حضرت عزیر نے جب یہ کھجوریں وغیرہ تھی تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے کیا اس کو اپنے پاس میں رکھ دیا کہ وہ چلو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، آرام کریں گے، اس کے بعد ہی جب اٹھیں گے تو پھر ٹیلا پر جو ہے رک گئے اور فرش ہو کے پھر چلیں گے یہاں سے، جو ہے انہوں نے اس طرح سے جب وہ لیٹے جو تھا تو پھر اللہ نے کیا کیا، اس کو باندھ دی کہ روح، اور اس کے بعد جو کھانے کی چیزیں تھیں، جان کا رس تھا، جوس، فرشتے کو حکم دیا اور کھجوریں وغیرہ، اسرائیل علیہ السلام آئے، اس طرح سے انہوں نے کیا کیا اس کو اپنے پاس میں، حتیٰ کہ کب تک سوتے رہے، چلو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، آرام کریں گے، اس کے بعد تم بابا تو جو ہے کھا بھی لیں۔ تو اسی جگہ اللہ نے ان کو 100 برس تک کیا کیا، اور اس طرح سے جب وہ لیٹے تو پھر اللہ نے کیا کیا، ان کی روح، پھر فرمایا کہ جب 100 برس کے بعد پھر اللہ نے ان کو جلایا، اٹھایا، دوبارہ فرشتے کو حکم دیا، اور تو اللہ نے رہی پوچھا علیہ السلام آئے اور ان کی روح، اے عزیر بتاؤ حتیٰ کتنے دیر تم یہاں پر ٹھہرے، فاماتہ اللہ مئۃ عام پر آ کر ثم بعث، اب سے تم، تو اسی جگہ اللہ نے ان کو 100 برس تک کیا کیا، وہ تو پتہ نہیں تھا تو ان کی روح قبض ہو چکی، وہ یہ سوچے تھے کہ ہم ابھی جو ہے، پھر فرمایا کہ جب 100 برس کے بعد پھر اللہ نے ان کو جلایا